अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बर्टन रसल की एक फेमस बुक, रादर पॉपुलर बुक, अनपॉपुलर एसे के एक बड़े ही फ़िलोसॉफ़िकल एसे के साथ आपके सामने। अनपॉपुलर एसेज़ में कुछ एसेज़ ऐसे हैं जो थोड़े से आपको इजी लगेंगे समझने में। उनके आइडियाज़ पॉलिटिकल हैं, लाइट फ़िलोसॉफ़िकल हैं, और इसके बाद सोशल हैं, कल्चरल हैं, एकेडमिक हैं, एजुकेशनल हैं, तो वो आपको समझने में क्वाइट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सच टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्योर फ़िलोसॉफ़िकल हैं, जैसे फ़िलासफ़ी इन पॉलिटिक्स, फ़िलासफ़ी फॉर लेमैन। तो इनको समझने के लिए ज़रा थोड़ी सी मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होगी। सो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट एंड वेरी सिस्टमेटिक इन अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स जो सिर्फ मेरा ये जो एक लेक्चर होता है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, इसको आप सिर्फ इसी पर रिलाई नहीं कर सकते। आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद आप लेक्चर देखेंगे, उसके बाद दोबारा से समझेंगे, पढ़ेंगे, दोबारा से रीडिंग करेंगे, तो ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसे। सो चलते हैं अपने एसे की तरफ। Philosophy in politics, as the very name suggests that there is a direct connection between philosophy and politics. किस हद तक पॉलिटिक्स और फिलासफ़ी में ताल्लुक़ है, ये हम देखते हैं। इट वेरीज़ फ्राम कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल, ब्रिटिश का जो एटीट्यूड है फ़िलासफ़ी के बारे में वो बड़ा अजीब व गरीब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि जो ब्रिटिश है इन्होंने चंद बड़े ही अच्छे फ़िलासफ़र प्रोड्यूस किए हैं, तारीख़ के चंद बड़े अच्छे, बड़े वैल्यूबल और बड़े का आप कह लें कि फेमस, और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े गए फ़िलासफ़र्स वो प्रोड्यूस किए। बट एट द सेम टाइम इनके अंदर एक कंटेम्प्ट भी मौजूद है, ये इनके अंदर एक ख़ास लेवल पे आप कह लें कि डिसलाइकिंग भी मौजूद है फ़िलासफ़ी के लिए। सो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड है ये एक डुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स फ़िलासफ़ी। फिर ये कि फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स में एक ख़ास इंटरकनेक्शन भी मौजूद है। अब अगर कोई ये एक आम आदमी जो ये ऐसे सुन रहा है या पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है, वो कहता है कि फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स में आपस में इंटरकनेक्शन है क्या, और हम इंटरकनेक्शन या कनेक्शन ढूंढें क्यों। वो कहते हैं कि ये जो इंटरकनेक्शन है इट हैज़ बीन एंशंट इन इट्स नेचर। फ़िलासफ़ी का पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिक्स का मतलब है गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, हुकूमत चलाने में फ़िलासफ़ी का और फ़िलासफ़र्स का इन्फ्लुएंस और उनका रोल बहुत वैलिड रहा है। उसकी तारीख़ हम देखेंगे, जैसे पास्ट के जो ग्रीक रेफरेंसेस हैं उनमें भी देखेंगे और मॉडर्न में भी देखेंगे। कहते हैं जी कि ये जो इंटरकनेक्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड में तो इतना नहीं है, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मसलन वो कहते हैं कि जो ह्यूम थे एक फ़िलासफ़र, उनका जो ज़्यादा एफिलिएशन थी वो टोरी पार्टी के साथ थी। लिबरल जो थे वो टी.एच. ग्रीन, एक और नाम, वो लिबरल थे। तो अगर हम ये कहें कि एक वक्त में एक ही कंटेम्प्रेरी जो दौर था उसमें जो पाए जाने वाले या मौजूद जो फ़िलासफ़र्स थे उनका किसी न किसी तरह से किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन मौजूद थी। लेकिन ये एटीट्यूड वेरी करता है। जैसे आप ये कह लें कि जो रोमन कैथलिक्स हैं ये ज़्यादातर सेंट एक्विनॉस पे यकीन रखते हैं, इसी तरह जो कम्युनिस्ट हैं ये मार्क्सिज्म पे यकीन रखते हैं, ये इस फ़िलासफ़ी पे यकीन रखते हैं। इनका स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री और इवन पार्टी टू पार्टी वेरी करता है एटीट्यूड। जर्मन जो हैं ये एक आइडियलिज़म, अपना जर्मन आइडियलिज़म पे यकीन रखते हैं, जैसे नाज़िज़्म है, नाज़िज़्म पे यकीन रखते हैं, उनका अपना एक आइडियलिज़म मौजूद है। सो ये एक इंटरकनेक्शन बड़ा विजिबल है कौमों की तारीख़ में। अगर हम डिफ़ाइन करें फ़िलासफ़ी को, बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू a very loose definition, a very explained definition by Russell, वो कहते हैं it's just like a science. This science revolves around religion, this science revolves around science. ये साइंस, रिलीजन, सोसाइटी और नॉलेज के इर्द गिर्द घूमती है। और इसमें यानी एक ऐसी साइंस है कि जो इंसान का ताल्लुक़ डिटरमिन करती है सोसाइटी के अंदर। यानी एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ रिलीजन है, और तीसरी तरफ स्टेट है। तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल की क्या प्लेस है, फ़िलासफ़ी इस ताल्लुक़ को डिटरमिन करती है या फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। अब इसमें एक फ़ंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या? फ़ंडामेंटल प्रॉब्लम ये है
کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک طرف ریلیجن ہے، ایک طرف اسٹیٹ ہے، ایک طرف انڈیویجول ہے، ہم نے اس کا جو ریلیشن شپ ہے یا اس کا انکلینیشن ہے یا جو اس کے اوپر انفلوئنس ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اصل جو فنڈامنٹل ایشو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریکنسائل دا نیڈز آف سوشل لائف ود انڈیویجول ڈیزائرز. انڈیویجول سیلف، انڈیویجولس ان ایوری نیشن، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھ لیں، یورپین میں دیکھ لیں، ایڈوانس کنٹریز میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ایک سوشل سٹرکچر ہے اور اسی میں انڈیویجولز ہیں جن کی اپنی پرسنل ڈیزائرز موجود ہیں. نیڈز ہیں سوشل لائف کی، اور کچھ ہیں انڈیویجولز کی اپنی پرسنل ڈیزائرز ہیں، اور کچھ لاز ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس اسٹیٹ کے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر اسٹیٹ، ایوری اسٹیٹ از گورنڈ بائی سم رولز، اور ہر اسٹیٹ کے اپنے انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں. کچھ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، کچھ لا انفورسمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو لا کو انفورس کرواتے ہیں. اکیڈیمک یا ایجوکیشنل جو ہیں وہ لاز یا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، جبکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں انسان کے، ان کو انشور بھی کرتے ہیں، اور جہاں انسان اپنے رائٹس سے ابو جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کرٹیل بھی کرتے ہیں. سو یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان ڈرائنگ اے کنیکشن بٹوین پالیٹکس اینڈ فلاسفی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ایسے لوگ بھی تھے تاریخ میں، جیسے پروٹیگورس تھے اور ہیوم تھے، ان دونوں کے درمیان ایک چیز کامن تھی کہ دونوں اسکیپٹکس تھے، اسکیپٹیکل تھے. They did not believe in any religion or in any philosophy or even in the existence of God. تو یہ skeptics جو school of thought تھا ان سے تعلق تھا. According to Russell, Hobbes جو تھے یہ ذرا less skeptical تھے. تو یہ کچھ ایسے exceptions ہیں کہ جو کسی ایک اسٹرکٹ فلاسفی پہ یقین نہیں رکھتے تھے. ایگزسٹنگ فلاسفی which could help the governments to govern the country. تو یہ ان کی جو پالیسی تھی وہ ذرا ویگ تھی. پھر ایک بہت بڑی جو فلاسفی ہے یا ایک بڑا گروپ ہے وہ سامنے آتا ہے، دیٹ از امپیریسسٹ. اس میں امپیریسسٹ میں انہوں نے دو گروپ تیار کیے ہیں اکارڈنگ ٹو رسل، پلیٹو اور ہیگل. کہتے ہیں ان دونوں کا خیال الگ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں دو ہیں، ڈیموکرائٹس اور لاک. یعنی دونوں پیئرز میں ایک کلاسیکل یا اینشنٹ یا گریک، اور ایک جو ہے وہ آپ کو ماڈرن ملے گا. یعنی ایک جو گریک تھا یا جو کلاسیکل تھا وہ، اور ایک ماڈرن، ان دونوں کے خیالات ملتے ہیں. اور اسی طرح ایک اس وقت کا اور ایک آج کا، یہ دونوں جو ہیں اس گروپ کے مخالفت میں موجود رہے. ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے بائی پلیٹو کہتے ہیں ان کا جو کام ہے، جو ان کی ورکس ہیں، ایون برن کر دینے چاہیے. ہی واز اے مٹیریلسٹ، فری تھنکر تھے، یوٹیلیٹیرین تھے، یہ ایوولوشن پہ یقین رکھتے تھے. جو ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو پریچنگ ہے وہ اٹ کین ناٹ بی یوزڈ in his ideal republic جو انہوں نے لکھی تھی یا جو انہوں نے سوچی تھی. اسی طرح جو ڈیموکریٹس کے اگینسٹ تھے، اسی طرح ہیگل جو ہے وہ لاک کے نظریات کے اگینسٹ تھے، اور ان کے نظریات جو تھے وہ بالکل الٹ تھے. پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ جو آئیڈیل ریپبلک ہے اس میں چیزیں فکسڈ ہیں، جبکہ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فری تھنکنگ پہ اور زیادہ جیسے کہ ڈیموکریٹس نام ہے تو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. پھر ایک کانسیپٹ اس میں دیا ہے رسل نے، دیٹ از چینج اینڈ پروگریس کا. چینج کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فزیکل اور ایکیڈیمک ٹرم ہے، اور پروگریس کو کہتے ہیں یہ ایتھیکل ٹرم ہے. چینج آنی ہوتی ہے، چینج آتی ہے. یورپ میں چینج آئی، ایشیا میں چینج آئی، خاص طور پہ یورپ کی بات کریں، رینیساں کی ایج ہے، اس سے پہلے میڈیول ہے، گریکس کے بعد میڈیول تک کا سفر، میڈیول سے رینیسن تک کا سفر، پھر ماڈرن ایج تک کا سفر. تو چینج تو آتی چلی جاتی ہے، بٹ ہاؤ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از ایتھیکل، اٹ از ایکسیپٹیبل، اٹ ہیز گاٹ اٹس ایکسیپٹنس ان سوسائٹی. جیسے وہ مثال دیتے ہیں گلیلیو کی، کیونکہ گلیلیو جو تھا وہ اس سے پہلے کچھ ہولی اسکرپچرز کچھ بتاتے تھے، کائنات کے بارے میں کہا جاتا تھی انچینجبل ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ چینجبل ہے. تو جو چینج ہے، اف اٹ از ایکسیپٹیبل بائی سوسائٹی اینڈ اف اٹ از سسٹینیبل بائی سوسائٹی اینڈ سسٹینیبل بائی آل، تو پھر یہ پروگرس کی شکل میں سامنے آتی ہے. ہیگل کا جو ایبسولوٹ آئیڈیا ہے وہ ڈسکس ہوا. ہیگل کا آئیڈیا جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریالٹی کی دو شکلیں ہیں، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ریالٹی کی. تو یہ آئیڈیا بھی اس میں رسل کے خیال میں بعض اسٹیٹس میں یوز ہوا ہے،
لیکن ان فیکٹ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اکارڈنگ ٹو رسل ایمپیریسزم کی جو لاک کی شکل ہے، جان لاک کی جو فلاسفی ہے، وہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے فار گورننس آف اے اسٹیٹ. وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لاک جو ہیں وہ پریچ کرتے ہیں لبرٹی کو، ٹالریشن کو، ریلیجس ٹالرنس کو، اینٹی مانرکی، لبرل تھیوری آف پالیٹکس انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، فری تھنکنگ کی، اس میں زیادہ سے زیادہ ٹالرنس، اس میں زیادہ سے زیادہ فری تھنکنگ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیموکریسی ہے، نالج کا گین کرنا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، انسٹیٹیوشنز کا رول ہے، تمام انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ اسموتھلی چلائی جا سکے. اور اس کو انہوں نے نام دیا لبرل ایمپیریسزم کا، جس کے بارے میں اکارڈنگ ٹو رسل اس کی بہت ساری اور بھی implications ہیں، جیسے میں نے بتایا. جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بٹ اکارڈنگ ٹو رسل liberal empiricism از دا سیویئر آف مین کائنڈ، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے خیال میں جو لبرل تھیوری ہے امپیریسزم کی، یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے فار دی گورننس آف دا اسٹیٹس. سو دس واز اے ویری brief, I would call it a brief because فلاسفی کے بارے میں اس ایسے کی اینڈ پہ آپ سب لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں، فلاسفی بہت واسٹ ایک فیلڈ ہے. ایوری فلاسفر ہیز گاٹ اے لاٹ آف ورکس، سب کی بہت لمبی چوڑی فلاسفی، ان کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہے، وہ آپ کو جب وقت ملے پڑھیے گا. بٹ دس واز آل اباؤٹ اے بریف اسکیچ آف philosophy and politics by Bertrand Russell. Inshallah, I'll come back with another essay in future in a few days. Thanks for watching.